الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ایک اہم حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله۔ رواہ البخاری مسلم۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ لوگ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ کام کر لیں تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اموال محفوظ کر لیں گے سوائے کسی اسلامی حق کے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا، یعنی ان کا باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ پھر مسلمان ہے، مسلمانوں میں سے ہے، وہ اس پر مسلمانوں کا ہی حکم نافذ ہوگا، مسلمانوں ہی میں شمار ہوگا۔ الا بحق الاسلام، یعنی اگر قتل کیا جائے گا تو ایسے امور کی وجہ سے جس پر اسلام کے اندر قتل ہے، مثلا کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قتل کیا جائے گا، اللہ یہ کہ قاتل کے ورثہ دیت پر راضی ہو جائیں یا معاف کر دیں۔ اسی طرح سے شادی شدہ ہے، زنا کیا ہے تو اس پر بھی اس کو رجم کیا جائے گا، اور کوئی مرتد ہو جائے یعنی اسلام لانے کے بعد وہ اس دین سے پھر جائے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے تو کفر کی آندھی چل رہی ہے، کفر کی تیز کینچی چل رہی ہے۔ جو آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو کافر بنانے لگتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ خنزیر کی طرح سے ہیں، تو یہ فلاں ہیں، تو یہ فلاں ہیں، تو یہ مرتد ہیں۔ عجیب عجیب طریقے سے ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے، جبکہ یہ بھی جان لینا چاہیے ہر مسلمان کو کہ اگر آپ کسی کو کافر بناتے ہیں اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر وہ کفر آپ کے اوپر لوٹ جائے گا، یعنی آپ کافر ہو جائیں گے۔ تو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک دوسرے کو کافر بنائیں اور ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیں۔ یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو ملانے کے لیے آئے تھے، لیکن آج مسلمان آپس ہی میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا کر رہا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں بعض ایسے لوگ ہیں جو ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ صرف ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ دینا، ایک دوسرے کو مرتد کہنا، مشرک کہنا، کافر بنانا، یہی سب چیزیں ہیں۔ تو ان سب سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا۔ ایک لڑائی کے دوران حضرت اسامہ بن زید، جو آپ کے آزاد کردہ غلام زید کے فرزند ہیں،
کسی کافر پر غالب آ گئے اور اسے قتل کرنے کے قریب تھے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کافر نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن وہ شدت جذبات میں اس کو قتل کر دیا۔ اور لڑائی کا ماحول آپ جانتے ہی ہیں، جنگ کا ماحول جانتے ہی ہیں کہ کس طرح سے مار دھاڑ اس میں ہوتی ہے۔ تو یہ کافر بہتوں کو قتل کیا، اور جب حضرت اسامہ بن زید اس پر غالب آئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اور یہ ماجرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا، حضرت اسامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے محض جان بچانے کی خاطر کلمہ پڑھا تھا، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا افلا شققت عن قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا؟ کیوں نہیں دیکھ لیا اس کا دل چیر کر کے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے یا کیسے پڑھا ہے؟ جبکہ اس سے بھی ظاہر نہیں ہوگا، لیکن یہ بتانے کا مقصد ہے کہ کیا تم جو ہے اس کے دل میں کیا ہے جانتے تھے، کس لیے پڑھا ہے؟ کلمہ پڑھ دیا خلاص، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا اس سے کہ دل سے پڑھ رہے ہو کہ ظاہری اعتبار سے پڑھ رہے ہو، دل کے بارے میں تو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے یہ بات اتنی بار دہرائی کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے تمنا کی کہ میں پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا اور آج مسلمان ہوتا، تاکہ اس جرم سے بچ جاتا، یعنی جو یہ کام ہوا ہے گناہ کا کام، اس سے میں بچ جاتا۔ یعنی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو پہلے کی جو گناہیں ہوتی ہیں وہ مٹا دی جاتی ہیں۔ اسلام اور ہجرت پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ سوچنے لگے کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا تو پھر یہ جو گناہ مجھ سے ہوا یہ نہیں ہوتا، میرے اوپر نہیں رہتا۔ اور دوسری روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوگا اس دن اسامہ جب وہ آئے گا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، تو کلمہ یہ بہت ہی اہم ہے۔ ایک مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے تو پھر آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، تو کس بنا پر آپ قتل کریں گے؟ اب کچھ لوگ ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ بد عقیدہ لوگ ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھئی کیسے بد عقیدہ لوگ ہیں؟ وہی عقیدہ تو لوگ اپنائے ہوئے ہیں جو عقیدہ اللہ کے نبی کا تھا، اسی عقیدے پر چل رہے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دیں، تو آج اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ بلکہ بہت لوگ حرم کے ائمہ کو، یعنی مسجد حرام، مسجد نبی کے ائمہ کو بھی گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ تو ایسی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس وقت مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ حتیٰ کہ منافقین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے وہ پڑھتے تھے، تو آپ نے ان کو قتل کا حکم نہیں دیا۔ لیکن آج
ایسی تلوار لوگوں میں چل رہی ہے اور زبان اتنی تیز ہے کہ جیسی ہی منبر پر آتے ہیں وہ ایک دوسرے کو گالی دینا ہی شروع کرتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ ان کو یہی بتایا جا رہا ہے، ان کو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ اصل تقریر وہی ہے جس میں مسلمانوں کے کسی گروہ کو برا بھلا کہا جائے، ان کو گالی دیا جائے، ان کو اسلام سے خارج کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تكفر الله في ذمته، صحیح البخاری۔ جو شخص ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی پناہ کی خلاف ورزی نہ کرو۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس چیز کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ آج اگر آپ دیکھیں گے بعض ویڈیو ایسے آ رہے ہیں مسلمانوں کے، جیسے لگتا ہے کہ یہ جو ہے غیر مسلموں سے بھی زیادہ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ اتنی نفرت مسلمانوں سے یہ نہیں پھیلاتے غیر مسلم جتنا یہ پھیلا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، ان کے ساتھ معاملہ نہ کرو، ان سے ہنس کے بات نہ کرو، ان سے محبت کو ظاہر نہ کرو۔ تو پھر اگر یہی معاملہ ہندوستان کے اندر تمام ہندو مسلمانوں کے ساتھ کرنے لگیں تو پھر کیا چلے گا؟ معاملہ چلے گا ہندوستان میں اس طرح سے؟ یہ مسلمانوں کے بعض علماء مسلمانوں ہی کے بارے میں کہتے ہیں، ہندوؤں کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہندوؤں سے تو ہو سکتا ہے وہ بھی جا کر کے ملتے ہوں گے سر جھکا کے، لیکن جس شدت کے ساتھ، جس سختی کے ساتھ اور جس ڈھٹائی کے ساتھ مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے۔ یعنی اس سے بڑا دہشت گرد کیا ہو سکتا ہے جو اپنے ہی لوگوں میں نفرت کو پیدا کرے، نفرت کو بوئے اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی صف سے نکالے، اور صرف ظن کی بنا پر، گمان کی بنا پر۔ یہ بھی نہیں کہ تحقیق ہوئی ہے۔ کیا تحقیق ہوئی ہے بھائی؟ عام آدمی تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ اب عام آدمی تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے، اور آپ اس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو سمجھنا چاہیے اور قرآن و سنت کی طرف آنا چاہیے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے دعوت میں، وہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ غیروں کا طریقہ اپنانا نہیں چاہیے۔ رافضیوں کا، مشرکین کا، جو ہمارے دشمن ہیں غیر مسلموں میں سے، ان کے طریقے کو نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔